أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان مبارک سے متعلق فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ آسمان کے نہیں بلکہ جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور ایک روایت میں ہے اللہ کی رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ان دروازوں سے کیا مراد ہے، خواہ وہ آسمان کے دروازے ہوں یا جنت کے دروازے ہوں، اور وہ جو بند کیے جاتے ہیں وہ جہنم کے دروازے کون سے دروازے ہیں، اور وہ کیسی زنجیریں ہیں جن میں شیطان جکڑا جاتا ہے، اور کیا اس سے ایک عمومی کیفیت مراد ہے یا کوئی خاص معنی ہیں جو بعض حالات میں محدود ہیں اور ان کو ساری دنیا پر عمومی حالت میں چسپاں نہیں کیا جا سکتا. جہاں تک رمضان کے مہینے کا تعلق ہے یہ تو بظاہر مومنوں پر بھی آتا ہے اور کافروں پر بھی آتا ہے، خدا کے منکرین پر بھی آتا ہے اور خدا کے ماننے والوں پر بھی آتا ہے، نیک اور پاک عمل کرنے والوں پر بھی آتا ہے اور فسق و فجور میں مبتلا رہنے والوں پر بھی آتا ہے. اس لیے ایک بات تو قطعی ہے کہ اس کا عمومی معنی درست نہیں، کیونکہ جہاں تک رمضان کے مہینے کا تعلق ہے اس مہینے میں دنیا یعنی دنیا کی بھاری اکثریت اسی طرح فسق و فجور میں مبتلا رہتی ہے اور قطعاً رمضان کی کوئی پرواہ نہیں کرتی. بس یہ کہنا کہ اس مہینے میں بالعموم شیطان جکڑا جاتا ہے یا رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور غضب کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، یہ حدیث کا مفہوم نہ سمجھنے کے نتیجے میں ہے. دراصل جب یہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذا داخل شہر رمضان، کہ جب رمضان داخل ہو جاتا ہے تو مراد یہ ہے کہ وہاں وہاں برکتیں لے کر آتا ہے جہاں جہاں داخل ہوتا ہے، نہ کہ بالعموم ساری دنیا پر. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی فصیح و بلیغ انسان تھے
ایسی فصاحت و بلاغت تھی کہ کتاب اللہ کے بعد دنیا میں کبھی کسی انسان نے کسی دوسرے انسان سے ایسی فصاحت و بلاغت نہیں دیکھی. بس پہلے کلمے کے آغاز ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کو سمجھنے کی چابی رکھ دی. آپ نے فرمایا کہ اذا دخل شہر رمضان، جب جہاں جہاں رمضان داخل ہوگا وہاں وہاں یہ کیفیات پیدا کرے گا. اور مراد یہ ہے کہ رمضان جب اپنی پوری شرائط کے ساتھ کہیں داخل ہوگا. تو عملاً تو رمضان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسمانی جو شہروں میں داخل ہو جائے، ملکوں میں داخل ہو جائے. یہ انسان کے وجود میں داخل ہوتا ہے. تو مراد یہ ہے کہ جس انسان کے وجود میں رمضان کا مہینہ داخل ہو جائے گا اس کے جہان میں یہ تبدیلیاں پیدا ہو جائیں گی، اس کے زمین و آسمان میں یہ تبدیلیاں پیدا ہو جائیں گی. یعنی جہاں تک انسان کا تعلق ہے، وہ انسان جو رمضان کے تابع کر دے اپنے آپ کو، گویا رمضان مبارک اس میں اپنی ساری برکتوں کے ساتھ داخل ہو گیا، اس انسان کے جہان میں جو بھی دروازے ہیں جنت کے وہ سارے کھل جائیں گے، اور جہنم کے جتنے دروازے ہیں بند کر دیے جائیں گے. اللہ کی رحمت کے دروازے اس پر کھولے جائیں گے، اور اس انسان کا شیطان زنجیروں میں جکڑا جائے گا. یہ ہے اس حدیث کا مفہوم. اس پہلو سے جب ہم مزید غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ دروازے کون سے ہیں. جہاں تک انسان کی ذات کا تعلق ہے، 5 تو حواس خمسہ ہیں، یعنی سونگنے کی طاقت، سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، چکھنے کی طاقت، لمس کی طاقت. اور اس کے علاوہ 2 قسم کے رستے ہیں جو انسان کو داخل ہونے کے لیے یا نکلنے کے لیے، دخول اور خروج کے لیے دیے گئے ہیں. یعنی بعض قسم کے رستے انسان کو عطا ہوئے ہیں جن کے اندر دونوں طاقتیں ہیں، چیز داخل بھی ہو سکتی ہے اور خارج بھی ہو سکتی ہے، اور ان کو انسانی زندگی میں بہت اہمیت حاصل ہے. بس ان 2 دروازوں کو بھی شامل کر لیا جائے تو یہ 7 دروازے بنتے ہیں انسانی جہان کے، اور 7 آسمانوں کے گویا 7 دروازے. یہ رمضان مبارک کی برکت ہے، اور یہ ایک ہی ایسا عبادت کا طریق ہے جو ان 7 دروازوں پر پہرے بٹھا دیتا ہے. اس کے علاوہ ایک بھی ایسی عبادت آپ نہیں سوچ سکتے جو انسان کی ان قوا پر اور ان رستوں پر کامل طور پر حاوی ہو جائے. بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عارفانہ کلام سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کسی مومن کی زندگی میں رمضان داخل ہو جاتا ہے تو وہ 7 قوتوں کے رستے جو اس کو جنت کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں اور جہنم کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں، وہ 7 رستے جنت کی طرف لے جانے کے لیے وقف ہو جاتے ہیں. وہ 7 رستے آسمان کے دروازے بن جاتے ہیں، گویا وہ رفتوں کی طرف لے جانے کے لیے ممد اور مددگار ثابت ہوتے ہیں، نہ کہ تنزل کی طرف. اور شیطان انسان پر ان 7 رستوں سے ہی حملے کرتا ہے. فرمایا ایسے مومن کا شیطان جکڑا جاتا ہے اور کوئی راہ نہیں پاتا. ان 7 رستوں پر تو اللہ کی رضا کے پیرے بیٹھے ہوتے ہیں، ان 7 رستوں پر تو خدا کے فرشتوں کا پیرا ہوتا ہے. بالکل بے بس اور عاجز آ جاتا ہے. ایسی کامل عبادت ہے روزہ کہ جس کے نتیجے میں شیطان کے لیے انسانی نفس میں داخل ہونے کے لیے کوئی بھی راہ باقی نہیں رہتی. بس مراد یہ ہے کہ جب انسان اپنی ان 7 قوتوں کو یا 7 ذرائع کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے تو گویا آسمان سے اس کے لیے 7 دروازے کھولے جاتے ہیں. 7 کا عدد ایک سمبل ہے، ایک اظہار کا طریق ہے. مراد یہ ہے کہ وہ انسان جو اپنی ساری قوتوں کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ساری طاقتیں اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتی ہیں. وہ خدا کے آسمان کے دروازے جب ایسے شخص پر کھلتے ہیں تو وہ یہ 7 نہیں رہتے، وہ بے شمار ہو جاتے ہیں. مومن کا کام یہ ہے کہ رمضان کی برکت کے نتیجے میں اپنے وجود میں جب رمضان کو داخل کر لے تو اپنا سب کچھ خدا کے لیے کھول دے اور شیطان کے لیے بند کر دے. پھر ابواب رحمت وہ اللہ کے فضلوں کے دروازے ہیں
جو 7 کے مقابل پر عدداً بطور کامل عدد کے آپ بے شک 7 کہہ دیں، لیکن عملاً وہ بے انتہا ہیں، ان کی کوئی گنتی نہیں ہو سکتی، کوئی ان کا شمار نہیں۔ جب مومن اپنا جہان خدا کے حضور پیش کر دیتا ہے تو اللہ کا جہان اس کے لیے ہر طرف سے رحمت برسانے لگتا ہے۔ یہ ہے اس حدیث کا مطلب جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی برکات سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے فرمائی۔ بس یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے احمدیوں کے لیے، اور ہر احمدی کو چاہیے کہ اپنے ساتوں راہ اللہ کی رضا کے تابع کر کے اپنے سارے رستے خدا کی مرضی کے لیے وقف کر دے، اور شیطان کو ان میں سے کسی پر بھی دخل نہ رہے۔ ایک مہینہ مسلسل یہ ایک ایسی ریاضت ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان جب رمضان سے باہر نکلے گا تو ایک بالکل مختلف کیفیت لے کر نکلے گا، ایک مختلف شخصیت لے کے باہر نکلے گا۔ پورا ایک مہینہ اس کو اللہ تعالیٰ اس ریاضت میں رکھے گا کہ کوئی ذریعہ بھی ایسا نہیں رہنے دے گا وہ جس کے ذریعے شیطان داخل ہو سکتا ہو نفس میں۔ اور اس کے بعد پھر یہ مراد نہیں ہے کہ پھر یہ سارے دروازے شیطان پر کھول دو اور اللہ پر بند کر دو۔ اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں کہ انسان یہ سمجھے کہ رمضان عارضی نیکیاں لے کر آتا ہے اور پھر اپنے ساتھ ہی نیکیوں کو سمیٹ کر واپس لے جاتا ہے۔ ایسا رمضان تو بالکل بیکار ہے جو نعمتیں دے کر واپس چھین لے، جو دکھ دور کرنے کے بعد پھر عائد کر دے، بلکہ ایسا رمضان تو ایک لعنت ہے، کیونکہ اس سے پہلے جس انسان نے نعمتیں دیکھی نہیں تھیں ان کو نعمتوں کی عادت ڈال کر پھر واپس لے جا رہا ہے۔ وہ شخص جو مصیبتوں کا عادی ہو چکا تھا، دنیا کے مصائب اور چنگل میں پھنسا ہوا، کسی نہ کسی طرح سسک کے گزارا کر رہا تھا، رمضان آیا اور ان مصیبتوں سے اس کو نجات دلوائی اور تمام نفسانی بندھنوں سے آزاد کیا، اور جاتی دفعہ پھر وہ بندھن دوبارہ ڈال گیا، تو وہ تو پہلے سے بھی زیادہ بڑے دکھوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ جس نے آزادی نہ دیکھی ہو، وہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہو، اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی ایک دفعہ آزادی دینے کے بعد پھر اس کو دوبارہ غلامی میں جکڑا جائے۔ ایک شخص جو نعمتوں سے ہے ہی محروم، وہ کسی نہ کسی طرح گزارا کر رہا ہوتا ہے، اس کو اگر نعمتیں عطا کر دی جائیں اور پھر چھین لی جائیں پھر اس کو بہت دکھ پہنچتا ہے۔ وہ کہتا ہے تمہیں کہا کس نے تھا کہ مجھے وہ نعمت دو اور اس کی عادت ڈالو جس کے بغیر اب مجھ سے نہیں رہا جاتا۔ پہلے تو گزارا چل رہا تھا جس طرح بھی ہو سکتا تھا۔ بس رمضان مبارک سے متعلق یہ تصور بڑا ہی بھیانک ہے اور بڑا جاہلانہ ہے کہ ایسا مبارک مہینہ انسان کی زندگی میں داخل ہو کہ انسانی ساری طاقتوں پر فرشتوں کے پہرے لگا دے اور شیطان کے لیے ساری راہیں بند کر دے، اور اپنے رب کے لیے اور اللہ کے فرشتوں کے لیے ساری راہیں کھول دے، اور پھر اس حالت میں جائے کہ فرشتوں کی بجائے ہر راہ پر شیطان کے پہرے بیٹھے ہوں اور اللہ تعالیٰ کا داخلہ وہاں بند ہو، اور شیطان کے لیے کھل کھیلنے کا موقع اس ایک مہینے کے بدلے پھر 11 مہینے تک جاری رہے۔ بڑے نقصان کا سودا ہے یہ، اور ہرگز اللہ اور اللہ کے رسول کی یہ مراد نہیں ہو سکتی۔ بس رمضان کی برکات سے فائدہ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے کو استقلال بخشیں، جو کچھ اس مہینے سے برکتیں پائی ہیں ان کو دوام بخشیں، جن مصیبتوں سے نجات پائی ہے پھر دوبارہ ان بندھنوں میں دوبارہ نہ جکڑے جائیں، ان گندگیوں کی طرف پھر منہ نہ کریں جن گندگیوں سے رمضان شریف نے آپ کو نجات دلائی ہے۔ اس ضمن میں ایک اور بات میں یہ کہنی چاہتا ہوں کہ یہ رمضان ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑی نعمت بن کر، ایک خاص نعمت بن کر آیا ہے، کیونکہ یہ وہ دور ہے جس میں احمدیت کے دشمنوں نے اپنے غیظ و غضب کے سارے دروازے ہماری طرف کھول دیے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جس میں احمدیت کے معاندین کھلے بندوں ایک پرامن ملک میں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ ان کے خلیفہ کو بھی قتل کرو اور ذلیل اور رسوا کر کے ٹکڑے اڑا کے پھینک دو، اور اس جماعت کا ایک فرد بھی زندہ نہ باقی رہنے دو، خون کی ندیاں بہا دو اس ملک میں، یہاں تک کہ ایک احمدی بھی دیکھنے کو نہ ملے۔ یہ کھلم کھلا تعلیم دی جا رہی ہے۔ اس موقع پر یہ رمضان ہمارے لیے اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھولنے کے لیے آیا ہے۔ اس موقع پر یہ رمضان ہمارے لیے پیغام لے کر آیا ہے کہ پہلے بھی خدا سنا کرتا تھا
لیکن اب تو اور بھی تمہارے قریب آ گیا ہے، وہ رحمت کے ساتھ تمہارے اوپر جھک رہا ہے، اس کے سننے کے سارے دروازے کھل چکے ہیں، ہر آہ و پکار تمہاری آسمان تک پہنچے گی، اور کوئی ایسی آواز نہیں ہوگی جو تمہارے دل سے اٹھے اور اللہ کے عرش کو نہ ہلا رہی ہو۔ یہ رحمتوں کا پیغام رمضان شریف لے کے آیا ہے۔ بس اگر خدا کی نافرمانی کے دروازے کھولے جا رہے ہیں تو اللہ کی فرما برداری کے دروازے آپ کو امن کی دعوت دیتے ہوئے واہ ہو رہے ہیں، آپ کو اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ بس ایسے موقع پر جماعت کو انتہائی صبر کا نمونہ دکھانا چاہیے۔ ساری دنیا میں ایک بھی احمدی ایسا نہیں ہونا چاہیے، خواہ وہ بچہ ہو، بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جو ایک معمولی سا بے صبری کا بھی مظاہرہ کرے۔ دنیا میں قوموں نے پہلے بھی قربانیاں دی ہیں، اور خدا کے نام پر تو قربانی دینا قوموں کے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ ادنا ذلیل قومیں جو خدا کے تصور سے بھی ناآشنا ہیں، بلکہ خدا کے خلاف اللہ میں بغاوت بلند کرتی ہیں، وہ ادنا پیغامات کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دے دیتی ہیں۔ بس اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے نام اور اس کی عظمت کی خاطر، اور محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے وابستہ رہنے کے لیے یہ کوئی قربانی نہیں ہے۔ اگر ہم میں سے ہر ایک کاٹا جائے اور پھینکا جائے، کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی یہ قربانی ہماری۔ اگر اسلام کی زندگی ہماری ظاہری موت کا تقاضا کرتی ہے تو اے اللہ ہم حاضر ہیں تیرے حضور مرنے کے لیے، اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں اس بات کی۔ دیکھو دنیا میں جیسا کہ میں نے بیان کیا، دہریہ قومیں بھی ایسی گزری ہیں موجود، جنہوں نے دہریت کے لیے قربانیاں دی۔ پچھلی جنگ عظیم میں روس نے جو قربانی دی ہے حیرت انگیز ہے۔ 1 کروڑ سپاہی روس کا میدان جنگ میں مارا گیا ہے، اور 1 کروڑ غیر سپاہی اس جنگ میں کام آیا۔ تو اگر دنیا والے دنیا کی خاطر 1 کروڑ سپاہی میدان جنگ میں کٹوا سکتے ہیں، تو محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں کے لیے 1 کروڑ جانے فدا کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ بڑے بے وقوف ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں ڈرا رہے ہیں، بڑے احمق ہیں، وہ نہیں جانتے کہ ہم کس سرشت کے لوگ ہیں، کس خمیر سے ہماری مٹی اٹھائی گئی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق سے ہمارا خمیر گوندا گیا ہے۔ اللہ کی محبت اور اللہ کی اطاعت سے ہم بنائے گئے ہیں، اس لیے کوئی دنیا کا خوف ہمیں ڈرا نہیں سکتا۔ 1 کروڑ احمدی تیار ہے مرنے کے لیے اگر خدا کے نام پر اس کو مارا جائے۔ ہمیں یقین ہے کہ اگر 1 کروڑ آدمی کو تم مارو گے تو کروڑ اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا ایسے بندے جو احمدیت کی طرف منسوب ہونے میں فخر سمجھیں گے اور احمدیت کے لیے مزید قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ اس لیے یہ سودا نقصان کا سودا نہیں ہے، مگر میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ لوگ جو خدا کے حضور مرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے ہیں، اللہ ان کو نہیں مارنے دیا کرتا۔ کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا۔ وہ قومیں زندہ رکھی جاتی ہیں اور ہمیشہ کی زندگی پانے والی قومیں بن جاتی ہیں۔ ہمیشہ سے یہی ہوتا چلا آیا ہے اور یہی ہوتا رہے گا۔ بس یہ رمضان مبارک بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے، بہت بروقت آیا ہے۔ ایک طرف دشمن خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل رہے ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیاری آواز ہمارے کانوں میں گونج رہی ہے کہ یہ مہینہ جس کی زندگی میں داخل ہو جائے گا، اللہ کی رحمت کے دروازے اس پر کھولتا چلا جائے گا۔ بس اس مہینے کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں، خود اس مہینے میں داخل ہو جائیں، کیونکہ اس سے بہتر امن کی اور کوئی جگہ نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، عدو جب بڑھ گیا شور و فغاں میں، نہاں ہم ہو گئے یار نہاں میں۔ یہی مضمون ہے وہ کہ عدو جب شور و فغاں میں بڑھ گیا تو ہمیں اپنے پیارے رب کے حضور پناہ ملی، اور جس طرح بچہ خوف زدہ ہو کر ماں کی گود میں گھستا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ماں اس کو چاروں طرف سے لپیٹ لیتی ہے، کوئی وار ایسا نہیں ہو سکتا جو ماں پر پڑے بغیر بچے پر پڑ جائے، ویسا ہی نقشہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کھینچا ہے۔ عدو جب بڑھ گیا شور و فغاں میں، نہاں ہم ہو گئے یار نہاں میں۔ ہم تو اپنے یار نہاں میں چھپ بیٹھے ہیں، اے بے وقوفو اب کس پر وار کرو گے؟ کوئی وار نہیں ہے جو مجھ تک پہنچے اللہ پر پڑے بغیر، اور کوئی وار نہیں ہے جو اللہ پر پڑ سکے۔ اس لیے جس کو خدا کی پناہ حاصل ہو اس کے لیے خوف کا کون سا مقام ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو سمجھیں تو حقیقت یہ ہے کہ ہر خوف سے آپ آزاد ہو جائیں گے۔
ہر مصیبت، ہر مشکل کا علاج اللہ تعالیٰ کی محبت آپ بیان فرماتے ہیں. ہر آگ کو ٹھنڈے کرنے کا نسخہ آپ کے نزدیک عشق الہی کی آگ ہے، اور یہ آگ یعنی عشق الہی کی آگ رمضان میں خوب بھڑکتی ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رمضان نام ہی اس لیے رکھا گیا اس مہینے کا کہ اس میں اللہ کی محبت کی تپش پائی جاتی ہے. اللہ کی محبت جولانی دکھاتی ہے، ایک خاص گرمی کی لپٹیں اس سے آتی ہیں. اس لیے بہت ہی مبارک مہینہ ہے، عین وقت پر آیا ہے ہمیں سنبھالنے کے لیے، ہمیں پناہ دینے کے لیے، ہمیں اللہ کی محبت میں مبتلا کر دینے کے لیے. اس لیے بہت دعائیں کریں اور خاص طور پر اپنے رب کی محبت مانگیں، اس سے اللہ کی رضا تلاش کریں. اس کو کہیں کہ اے خدا، ہم راضی ہیں تیری رضا پر، جو بھی ہے ہمارے لیے ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کے باوجود تیری پناہ میں آتے ہیں. ہمیں لپیٹ لے، ہمیں چھپا لے، ہماری کمزوریوں سے پردہ پوشی فرما، ہماری غفلتوں کو دور فرما دے اور ہماری پناہ بن جا. ہمارے لیے ایک قلعہ ہو جا جس کے چاروں طرف تو ہی تو ہو، اور دشمن ہم تک نہ پہنچ سکے جب تک تجھ پر حملہ آور ہو کر نہ پہنچے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اگر یہ ہو جائے تو ہم نے تو اپنی زندگی کا مقصد پا لیا. جس کو خدا مل جائے اس کو پھر اور کیا چاہیے؟ پھر تو بے اختیار وہ یہ کہے گا کہ وہ مان ابالی یہی نہ اقتل مسلمہ اللہ یشقن کان للہ مسرعی، میں تو اپنے رب کو پا چکا ہوں. اب اگر تم مجھے قتل کرتے ہو تو مجھے کیا پرواہ ہے کہ میں کس کروٹ گروں گا قتل ہونے کے بعد. ذالک فی ذات الالہ وإن یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزئی. خدا کی قسم، میرا یہ مرنا اور میرا قتل ہونا محض اللہ کی خاطر ہوگا، اور اگر وہ چاہے تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے پر رحمت نازل فرما سکتا ہے. اور جس قوم کو ایسی خوش نصیبی عطا ہو، جس کو ایسی ہمیشہ کی فلاح کی راہ مل جائے، اس قوم کے لیے خوف و ہراس کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت اور رضا کی چادر میں ڈھانپ لے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.